أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اور 23، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے کہ قیامت کے دن ابلیس اپنے پیروکاروں سے خطاب کیا ہے، ابلیس کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر اہل مشرک جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا، کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین جب جنتی کو جنت میں، اہل ایمان کو جنت میں ڈال دیں گے اور اہل کفر و شرک کو جہنم میں ڈال دیں گے، چلے جائیں گے، تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیے تھے، نجات میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں ہے، وہ حق تھے۔ شیطان کہے گا یعنی جو نبیوں نے تمہیں جو دعوت دیا تھا وہ سچا تھا، تم نے مانا نہیں، اور جو میں نے تم کو دعوت دیا تھا وہ جھوٹا تھا، لیکن میری باتوں کو تم نے مان لیا۔ تو اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھیے کوئی علماء کہتے ہیں کہ جب دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دعا اگر انسان کرے تو اللہ رب العالمین نے شیطان کی بھی دعا قبول کر لیا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے فرشتوں سے کہا، جنوں سے کہا، سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، کہا کہ وہ لوگ تو مٹی سے پیدا ہوئے اس لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو آگ سے پیدا ہوئے، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے، لیکن جو میرا نیک بندہ ہے اس کو تم کبھی بہکا نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کی بھی، ابلیس کی بھی دعا قبول کر لی، یعنی ان کو آزاد کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کی باتوں پر نہیں آنا ہے، بلکہ جو نبی اور رسول نے بتایا ہے وہی سچا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی جنت میں لے جانے والا ہے، تو وہی سچا تھا۔ تم نے جو میری باتوں کو مان لیا تو میں جھوٹا
میری بات جھوٹ ہے اور تم نے میری ہی بات مان لی۔ وہ ہفتے ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب تھے، جھوٹ تھے، جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 120 کے اندر ارشاد فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدے کرتا اور آرزوئے دلاتا ہے، شیطان وعدے کرتا اور آرزوئے دلاتا ہے، لیکن شیطان کی یہ وعدے محض دھوکہ ہے، محض دھوکہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دوسرا یہ کہ میری باتوں میں کوئی دلیل حجت نہیں ہوتی تھی، شیطان نے کہا کہ میری باتوں میں کوئی حجت دلیل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی میرا کوئی دباؤ ہی تم پر تھا، ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی، تم نے میری بے دلیل پکار کو جھوٹ بات کو تم نے مان لیا اور پیغمبروں کی دلیل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر دیا ہے۔ اس لیے کہ قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے عقل و شعور سے ذرا کام نہ لیا، دلائل واضحہ کو تم نے نظر انداز کر دیا اور مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی، یعنی تم نے میرا مان لیا ہے، جو نبی نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اس کو ماننا تھا، بس میری تو صرف ایک پکار تھی، ایک آواز تھی، لیکن تم نے اسی کو مان لیا، اسی پر تم آ گئے، یعنی نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، اور نہ تم اس قہر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے۔ اب شیطان کہہ رہا ہے کہ نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جہنم سے جس میں تم مبتلا ہو، اور نہ تم اس قہر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو، نہ شیطان بچ سکتا ہے، نہ شیطان نے جس کو بہکایا پھسلایا تھا وہ بچ سکتا ہے، تو اللہ کے ہاتھوں سے، تو وہی شیطان نے کہا کہ نہ میں تمہیں عذاب سے نکلوا سکتا ہوں اور نہ تم اس قہر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے۔ مجھے تو اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، اور اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی، جس اللہ نے پوری دنیا بنائی تھی، اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا، بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟ جو اللہ پوری دنیا کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، زمین کے نیچے اور 6 زمین ہیں، آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، تو 7 آسمان 7 زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں اندر باہر ہے، ساری چیزوں کا بنانے والا اللہ ہی ہے، تو پھر دوسروں کو شریک کیسے کر سکتے ہو جب سب کچھ اللہ ہی ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے مذکورہ خطبے کا تتمہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام من قبل پر ختم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے
جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ یہ اہل شقاوت و اہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت یعنی نیک لوگ اور اہل ایمان ایماندار لوگ کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ شیطان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان اہل سعادت لوگوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ایماندار لوگ، سچے لوگ، مومن لوگ، متقی لوگ وہ دیکھ کر کے اپنے اندر اہل ایمان والا اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کرے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کفر کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ کس کا؟ جنتی اہل ایمان کا، جو مومن بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ آپس میں ان کا ایک تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جنت میں۔ جیسے آج ہم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کی، سلام کو پھیلاؤ، اور پھیلانا بھی چاہیے، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں تو سلام کرنا بھی چاہیے۔ تو وہی کہا کہ جنت میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ فرشتے بھی ہر دروازے پر آئیں گے اور جنتی کو سلام عرض کریں گے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن ابلیس نے اپنے پیروکاروں سے خطاب یہ کیا کہ میں نے جو تمہیں کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، اور نبی اور رسول نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں وہ سب سچا ہے، تو وہ سچ بات تم کو ماننی چاہیے تھی۔ تم نے میری بات مان لیا، اور میری بات ماننے کی وجہ سے تم بھی جہنم میں اور میں بھی جہنم میں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا، اور درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی شیطان سے بہت ہی دور رہنا چاہیے، شیطانوں سے بچ کر کے رہنا چاہیے۔ آپ کبھی فجر میں اٹھتے ہیں تو فجر میں اٹھنے سے پہلے شیطان آپ کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 20 منٹ کا وقت ہے، ابھی سو جائیے۔ تو گویا کہ اگر اذان ہو گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ جائیں، شیطان کو موقع نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور